सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ जो कि हदीस के ऊपर मबनी है, हम हाजिर खिदमत हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की हिदायत फरमाई। खुदा से डरते रहो जहाँ कहीं और जिस हाल में, और खुद और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, नेकी उसे मिटा देगी, और लोगों के साथ हुस्न अखलाक का बर्ताव करो। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत इख्तिसार के साथ 3 बातों की हिदायत फरमाई है, मगर तीनों बातें इस कदर जामा है कि पूरी ज़िंदगी के ऊपर हावी हैं। नंबर 1, हर हाल में खुदा का तकवा अख्तियार करना। नंबर 2, गुनाह के बाद नेकी का एहतमाम करना। और नंबर 3, बंदगान खुदा के साथ हुस्न सलूक करना। यानी कि इस्लाह तरबियत के नुक्ता नज़र से ये तरीका इंतहाई नफ्सियाती और हकीमाना है कि जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, जिस ज़माने में हो, मजलिस में हो, तन्हाई में हो, लोगों के साथ हो, या रात की तारीकी में हो या दिन की रोशनी में हो, उफ़वान शबाब के अयाम में हो या बुढ़ापे के आलम में, हालात खुशगवार हो या नाखुशगवार हो, मर्ज़ की कैफियत हो या सेहतमंदी का दौर हो, खुशहाली हो, नफ़े का मामला हो या नुकसान का, या ज़ाती मामला हो या इज्तिमाई मामला, किसी से जुड़ना हो या किसी से कटना, अपना हक़ लेना हो या दूसरे का हक़ देना, जिस मुकाम पर भी हो, जिस हैसियत से भी हो, अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहो। हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से और उसके हुक्म से करते रहो, और उसके डर और खौफ से करते रहो। तक़वा दिल की एक ईमानी कैफियत का नाम है जो खुदा की मोहब्बत और खुदा के खौफ से पैदा होती है। अगर हम अपना मवाजना करें तो क्या हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ या अल्लाह की मर्ज़ी या अल्लाह ताला की जो मोहब्बत अपने दिल में पाते हैं? मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं में होगा, क्योंकि हम बेखौफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी बेखौफ ही रहें। हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहे हों या अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जा रहे हो तो उनके हाथ और पाँव काँपें कि नहीं, मैं कुछ गलत करने के लिए जा रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें मुझे तक़वे से दूर ले जाएंगी, मुझे परहेज़गारी से दूर ले जाएंगी। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। हमें अपना मुवाज़ना करना है कि हमारे दिल के अंदर ईमान की कैफियत है या नहीं। ये कैफियत जो तक़वे की है, जो ये लज्जत जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ की है, वो हमारे अंदर मौजूद है नहीं, क्योंकि अगर वो मौजूद नहीं होंगी तो हमारा रास्ता कभी सीधा नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी हिदायत ये कि जब भी आदमी से कोई गुनाह सरज़द हो तो फ़ौरन इसके बाद कोई नेकी का काम कर ले। ये नेकी इस गुनाह को और उसके बुरे असरात को मिटा देगी। मोमिन की तारीफ़ यही है कि जब भी जज्बात से मगलूब होकर वो कोई नाफरमानी या गुनाह कर बैठे और उसे याद दहानी होती है या कराई जाती है, या फिर कोई नाफरमानी और गुनाह कर बैठता है, तो फ़ौरन इसकी आंखें खुल जाएं और वो चौकन्ना हो जाए। बस इसको चाहिए कि इसी लम्हे कोई नेक अमल करे, तौबा करे, सदका करे, किसी के साथ ज़्यादती किए तो माफ़ी तलब करे, किसी का हक दबाया है तो फ़ौरन इससे दस्तबरदार हो जाए। नेकी का ये इक़दाम बुराई और बुरे के असरात को मिटा देगा। गुनाह की दलदल से बचने का ये इंतहाई मौसर और यकीनी ज़रिया है, जो कि जिसे सुनकर इस हदीस में मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक खुशी भी महसूस हुई, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो टोटल गुनाहों से भरी हुई है। इतने गुनाह, अनगिनत गुनाह हम करते जा रहे हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता। पता है, मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़ीबतें, ऐसी बातें निकल जाती हैं कि बाद में हमें होश भी नहीं आता कि हमने ये एक बात किसी को कह दी है और किसी का दिल दुख गया और ये गुनाह कबीरा में आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है और इतना मेहरबान है हम मुसलमानों के ऊपर कि वो चाहता है कि मेरे जो बंदे हैं वो किसी भी तरह मेरे पास आए तो गुनाहगार होके ना आए। उन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड कर दी हैं कि हम अगर गुनाह कर भी रहे हैं तो हम फ़ौरी तौबा कर लें, हम फ़ौरन उसकी इस्लाह कर लें, कोई नेक काम कर लें, कोई सदका कर लें, ताकि हमारे ये गुनाह धुल जाएं। अगर हम रोज़ बरोज़ अपना मवाजना करें ना, तो न जाने कितने गुनाह, कितने झूठ, कितनी चीज़ें ऐसी जो गुनाह कबीरा के ज़मरे में आ जाती है और हम करते हुए ज़रा नहीं चूकते। क्योंकि हमारे दिल में ना अल्लाह का खौफ है और ना ही उसकी मोहब्बत। आप यकीन करें, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे इस चीज़ का, लेकिन ये हकीकत है कि घरेलू ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो मर्द हज़रात बाहर जाते हैं, जो बच्चे
بچے جن کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی محبت کہیں نہیں رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت راستہ نکالا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے فوراً بعد کوئی نیکی کریں گے تو وہ گناہ ہمارے دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو جلد سے جلد دھو کر اپنے دامن کو بالکل صاف کر لیں۔ اسی طرح اس کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی کہ آدمی مختلف قسم کے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا ماتحت ہے، کسی کا افسر ہے، کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی ہے، کوئی اس کا ہم مذہب اور کوئی مشرب ہے، کوئی دوسرے مذہب اور مشرب کا ہے مگر اس سے اس کا تعلق ہے تو، لیکن ہر ایک کے مرتبے، مقام، حقوق اور حدیث کا لحاظ رکھتے اور حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی کو اس کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آدمی پر 3 قسم کے حقوق واجب ہیں: خدا کا حق، نفس کا حق اور بندوں کا حق۔ خدا کا حق یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور ہر حال میں اس کا تقوی اختیار کرے۔ نفس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو گناہ کی نجاستوں سے محفوظ رکھے۔ آپ یقین کریں، ہم اپنے گناہوں کو، اپنے نفس کو اگر گناہوں سے محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہم نے اپنے نفس کا بھی حق ادا نہیں کیا، ہم نے اس کو بھی گناہ گار کر دیا ہے۔ اور بندوں کے حق کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص بندوں کا حق مارتا ہے وہ نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک بندوں سے معاف نہ کرا لے۔ یہ سب سے زیادہ ٹپیکل چیز ہے اور یہ حق جو ہے جو بندوں کا ہے، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس کی برائی، کس کی غیبت کس وقت کر رہے ہیں۔ ایک وقت میں کئی لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر معافی مانگ سکیں گے کہ بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی غیبت آپ کے پیٹھ پیچھے کی تھی؟ کیونکہ جب تک بندے کا حق معاف نہیں ہوگا، تب تک ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ یعنی کہ اس میں ایک مسلمان کے لیے جہاں بہت ساری آسانیاں ہیں وہاں بہت ساری ذمہ داریاں بھی موجود ہیں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں۔ آپ یقین کریں، اگر ایک یہ پہلی چیز اگر ہم اپنا لیں، ویسے تو ہمیں ساری چیزیں اپنانی ظاہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے، اور ان کا فرمان تو بالکل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو ان کی بات تو لازمی ہمیں ماننی ہی ہے کیونکہ ہم ان کے امتی بھی ہیں اور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آخرکار ہمیں ان کی شفاعت پانی ہے قیامت کے دن۔ لیکن اگر ہم نے کسی بندے کا حق مار لیا، کسی بندے کا دل دکھا دیا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا، ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی اگر ہم اسی حالت میں مر گئے اور ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی، کبھی معافی نہیں ملے گی ہمیں۔ تو ہمیں اپنے ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے کہ ہم ایسا کام ہی نہ کریں کہ ہمیں یہ شرمندگی ہو۔ ویسے بھی بہت شرمندگی کی بات ہے کہ انسان پہلے تو غصے میں آ کے کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن بعد میں اس کی کتنی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی عزت بناتا ہے، عزت بچاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت ڈگنیٹی اور بہت ایماندار بنتا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کا حق بھی مارتا ہے، ان کا دل بھی دکھاتا ہے، اور جب تک اس کو معافی نہیں ملے گی، جب تک دوسرا اس کو معاف نہ کر دے۔ اس حدیث کا مفہوم جو ہے، یا حدیث بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ تمام چیزیں شامل کریں جو اللہ کے تقوی کو چھوتی ہیں، جو ہمیں تقوی کرنے والا بناتی ہیں، کیونکہ تقوی اختیار کرنا اور پرہیزگار بننا، یعنی کہ اللہ کا خاص بندہ بننا، یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا خاص بندہ بننا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ بنے، لیکن خاص بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے نمبر حاصل کرنے کے لیے، پوزیشنز لینے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو بہترین کام کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے بھی صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور اپنی زندگیوں میں ایسے شامل کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اصلاح کر سکیں۔ قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو ہماری آخرت تک، آپ یقین کیجئے، ہماری آخرت تک بہترین راستہ ہمارے لیے بنا دے گا۔ سیدھا ہم جنت میں جائیں گے اگر ہم نے قرآن کو پکڑ کے چلا، ہم نے قرآن کو سمجھا، سیکھا اور دوسروں کو بھی بتایا۔ کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، ویسے تو آج کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو نیکی کی بات بتانا بھی، اور اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو مولوی ملا کہہ کر یا حجن یا کوئی ایسا الفاظ ادا کر کے سخت اس کو جو ہے نا وہ سرنش کی جاتی ہے۔ لیکن نیکی کے معاملوں میں سبقت لے کے جانی ہے، کسی کی بات سننی نہیں ہے،
بلکہ ان کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ بھی اسی راستے پر چلو۔ کیونکہ ہمیں بھی بڑا افسوس ہوگا کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں اور ہمارے پیچھے جو ہمارے ریلیٹیوس ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ اگر جو ہے نا وہ جہنم میں گئے صرف اپنی اس بات کے لیے کہ جی ہمیں دنیا داری زیادہ پسند ہے، ہم دنیا داری میں زیادہ گھسنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات نہیں سنی، تو آپ یقین کریں آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ کاش یہ بھی اسی راستے پر چلتے تو ہمارے ساتھی بن جاتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا ان احادیث کے اوپر عمل کریں اور احادیث کو ایک دوسرے کو بتائیں، سمجھائیں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب شامل کریں گے، اور ہم شامل کر کے ایک بہترین مسلمان بنیں گے اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ نیکی کا پیغام رکنا نہیں چاہیے، کوئی بھی نیکی کا پیغام آپ کو دے، یہ خالی میری ویڈیو نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جو آپ کو بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں، بہت اچھی سپیچز دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو ان کی جو نیکیاں ہیں وہ تو لکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن نیکیوں کا جو پیغام ہے نا وہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے روک دیا تو آپ یقین کریں اللہ کے پیغام کو پھر ہم آگے بڑھانے والے نہیں بڑھیں گے، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو ہمیں بہترین باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اچھی بات سن کر دوسروں کو بتائیں، نیکی کی بات سن کر دوسروں کو بتائیں تاکہ دوسرے بھی وہ اپنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔